السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال کے بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملعونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان مابلنچروں کی مابلنچنگ سے، ان بلاتکاریوں کی بلاتکاری سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے، ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال کیف دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں، دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے، یعنی کچھ دن بولے تو سال دو سال نہیں ہوئے، مہینہ دو مہینے نہیں ہوئے، یہ ایک ہفتہ 10 دن پہلے کم وقت اس ناسور کے کیڑے، یہ لنڈواں گندی ذہنیت رکھنے والے بجرنگی کھینچوے، بجرنگ دل کے بجرنگی کھینچوے جو رات دن متر میں رہتے ہیں، متر پیتے ہیں، متر سے نہاتے ہیں، ٹٹی کھاتے ہیں، ٹٹی میں رہتے ہیں، تو ان کا دماغ، ان کی ذہنیت بھی وہی ٹٹی کھانے والوں کی جیسا ہوتی ہے ویسا ہو چکی ہے۔ بہرحال کیف آپ لوگوں کو اچھی طرح یاد ہوگا اور معلوم ہوگا ہمارے دو مسلمان بھائی کو جس طریقے سے ہریانہ میں موب لنچنگ کی گئی، ان کو مارا گیا، ان کو زندہ جلایا گیا گوشت کے نام پر، جبکہ وہ گوشت سے، وہ گوشالہ سے یہ لوگ کا کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ ایک پاپی، ایک آتنکی پکڑے گیا تھا، 2 فرار تھے۔ اچھی طرح آپ لوگوں کو پتا ہوگا، جیسے ہی جی سی سی نے پریشر ڈالا، within 2 hours کے اندر وہ 2 حرام زادے جو چھپے ہوئے تھے، بجرنگی کینچوے جو گٹر میں اور بھگوے میں تھے، وہ لوگ بھی نکل کے باہر آئے، ان کو گرفتار کیا گیا۔ اس کے بعد کورٹ کو بھیج دیا گیا، سیدھا جیسا ججمنٹ آیا وہ لوگوں کو یاترا پہ بھیج دیا گیا، 7 سال کی سزا ان کو ہوئی۔ لیکن یہ سزا دینا ہمارا مقصد نہیں ہے، سزا دلوانا ہمارا مقصد نہیں ہے۔ یہ آخر کب تک یہ موب لنچنگ کے نام پہ یہ کٹلے، یہ حرکتیں، نجیز حرکتیں کرتے رہیں گے؟ کب تک ان کو خاموش ہم تماشائی بنے رہیں گے؟ اس کے اوپر ایک قانون لاگو کرنا بہت ضروری ہو گیا۔ یہ میرا نہیں بھائی، یہ جی سی سی کے اسپیکر مطلق الغازی اور رجاد، ان کا جو وائس پریزیڈنٹ ہے لاتیبی صاحب کا بھی یہ کہنا تھا۔ اور آپ لوگوں کو ایک اچھی طرح یاد ہوگا، مجیبل شرکائی بول کے ایک ایم پی تھے دبئی کے، اور ان کا ٹویٹر، ان کا اکاؤنٹ کو بھارت میں نہیں دکھے ویسا کر دیا گیا تھا، کیونکہ وہ کھل کے ان کی مخالفت کرتے تھے، ان کے گندے چالوں کو، گندے حرکتوں کو، ہر وہ چیز کے اوپر نظر رکھتے تھے، اور پہلی نظر اور پہلی مسلمانوں کی پسند بنے ہوئے تھے۔ لیکن ان کے اس اکاؤنٹ کو یہاں پہ نہیں دکھنے ویسا بند کیا گیا، لیکن ابھی ایک قانون لاگو ہوا، ایک احکامات جاری ہوئے کورٹ سے کہ اب ان کا اکاؤنٹ دکھائی دے گا، ان کا اکاؤنٹ دوبارہ سے دکھائی دے گا، اور وہی نام سے ہوگا جو نام سے تھا۔ اور بھلا بھارت کو چھوڑ کے ہر جگہ نظر آ رہا تھا، صرف بھارت میں نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب وہ پابندی اٹھا لی گئی ہے، انہوں نے اٹھائے، مجبوراً ان کو جو عالمی سطح کا جو دباؤ پڑا ان کے اوپر، وہ مجبوراً ان کو اٹھانا پڑا۔ اور اسی کے اوپر مجیبل شرکائی نے ایک عوام سے ایک اپیل بھی کی اور شکریہ بھی ادا کیا، جو ان کو فالو کرتے ہیں، جو ان کی پہلی پسند جو بنے ہوئے تھے، ان سارے لوگوں کے لیے ایک میسج چھوڑا کہ اب انشاءاللہ ہم دبا کے کام کریں گے، زوروں پہ کام کریں گے، ان کی گندگی کو اور ان کے سازشوں کو چلنے نہیں دیں گے، ہر چیز کو بے نقاب کریں گے، اور جہاں تک ہو سکتا عالمی سطح پر ان کی ہر وہ گندگی کو، ہر وہ سازش کو بے نقاب کیا جائے گا۔ یہ کہنا تھا مجیبل شرکائی، جو محامی ہے، بہت بڑے وکیل ہے، جو کہ ایک اچھی بات ہے، ایک عالمی سطح پہ آواز اٹھانے والے ہیں، ہر مسلمان کے لیے بہت اچھا کام کرتے ہیں۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، میرا مدعا تو وہ 2 آتنکیوں کو جو ارسٹ کیا گیا، ان کو 7 سال کے لیے یاترا پہ بھیج دیا گیا۔ اب ایک قانون لاگو کرنا بہت ضروری ہے، جو بھی موب لنچر پکڑا جائے گا،
اور ماب لنچنگ ہوگی ان کو بیچ بازار میں پولیس کی طرف سے پولیس کے ہاتھوں سے انکاؤنٹر ضروری ہے. جب تک یہ قانون لاگو نہیں ہوگا ایسے ہی معصوم جانیں ضائع ہوتے رہیں گے، ایسے ہی معصوم جانے جاتے رہیں گے اور ہم تماشائی بنے رہیں گے. ایک دو دن کا سکھ منائیں گے، 2 دن ہم ایسے روئیں گے، چلائیں گے، چیختے رہیں گے. اس کے بعد یہ لوگ کو خود معلوم ہے بھول جاتے ہیں، پھر یہ لوگ اپنا کام انجام دیتے ہیں. دوسری طرح اسٹیٹ کے اندر یہ کام جاری ہوتا ہے. جب تک سارے دیش میں یہ قانون نہیں بنے گا ان ماب لنچروں کے لیے، ان کو جب تک پولیس کی طرف سے یہ قانون لاگو نہیں ہوگا اور پولیس یہ کام نہیں کرے گی، جب تک ان کو بڑھاوا ملتا رہے گا. اب یہ لوگ گئے، اب دوسرے تیار ہوتے ہیں. انہوں 7 سال نے 14 سال کے لیے بھی چلے گئے، اگر تو ان کو کچھ لینا دینا نہیں ہے. ادھر بھی موتر اور ٹٹی کھا کے پڑے رہنے والے، ادھر بھی موتر اور ٹٹی کھا کے پڑے رہیں گے. ان کا کوئی وہ نہیں ہے بھائی. ہم اس میں خوش نہیں ہونا کہ جو چلو بھائی ان کو سزا مل گئی، ان کو جیل ہو گئی، اس سے کیا لینا دینا ہے. ہم کو چاہیے سارے دیش واسیوں کے لیے تحفظ ضروری ہے، ان کی حفاظت، ان کی سیفٹی ضروری ہے. جب تک یہ قانون نہیں بنے گا اور ایسے پاپیوں کو، ایسے آتنکیوں کو سزا تو مل رہی ہے ابھی، ایسا نہیں کہ سزا نہیں مل رہی ہے، لیکن یہ سزاؤں سے یہ کام رکے گا. یہ جو گند مچائے ہوئے ہے، یہ گندگی پھیلا رہے ہیں، یہ ماب لنچنگ جو کر رہے ہیں، یہ بلاتکاری جو ہو رہی، اور بلاتکاریوں کے اوپر بھی قانون بننا بہت ضروری ہے. جیسا دوسرے اسٹیٹ میں بن چکا ہے، ویسٹ بنگال ہے، رانچی، کوچی ہے، کوچی کے اندر بھی یعنی کیرلا میں بھی قانون بن گیا. لیکن یہ ہمارے جدھر زیادہ تر یہ کیسز ہوتے ہیں، مدھیہ پردیش ہے، بہار ہے، یو پی اتر پردیش ہے، ایسے یعنی سارے اسٹیٹوں میں بھائی اب ایک قانون ایک دیش کے اندر بنا تو اس کو سارے فالو اپ کرنا چاہیے. سارے اسٹیٹ اس کو فالو کرنا چاہیے، جبھی حفاظت ہوگی ہمارے بہنوں کی، ہمارے ماؤں کی حفاظت ہوگی. نہیں تو یہ کمبخت سالے یا موتر پینے والے کبھی شادی تو کرتے نہیں ہیں یہ لوگ. ان کو کسی کی بہن، کسی کی بیٹی، کسی کی وائف دکھے گھر سے تو ان کو گوشت نظر آ رہا ہو، یہ چیدم رہے ہیں، کلٹ کے کھا رہے ہیں، کھینچ کے جو ہے سو جسم کو تار کر رہے ہیں. اور اس میں جو ہے سو یہ ایسا نہیں ہے کہ عام پبلک کے لیے کر رہے ہیں. اگرچہ آپ لوگوں کو یہ یاد ہوگا 1 سال پہلے پولیس کانسٹیبل تھی، وہ لیڈیز پولیس کانسٹیبل کو جو زبردستی کرے، یہ لوگ اس کی بلاتکاری کر کے اس کے ٹکڑے کرے. چیزیں کیا ہو رہی ہے؟ آخر ہم کہاں پہ جی رہے ہیں؟ اس کے اوپر قانون بنانا، قانون لاگو کرنا بہت ضروری ہوگا. تو اسی لیے آج تقریباً 40 وکیلوں کا ایک دستہ سپریم کورٹ کو رجوع ہوا ہے تاکہ یہ قانون بنایا جائے. کیونکہ یہ جو اسٹیٹ کے جو گورنمنٹ ہیں، یہ تقریباً ان کے بھانجے یا بھتیجے یا کوئی نہ کوئی رشتہ دار نکلتے ہیں. اس لیے لوگ یہ قانون بنانے کے لیے سوچ رہے ہیں، یہ لوگ زمانے سے سوچ رہے ہیں. اس کے مد نظر آج جو ٹیم گئی ہے سپریم کورٹ کو، یہ سارے چیزوں کو اور یہ پروف کو، یہ ثبوتوں کو لے کر اس میں کچھ نہ کچھ بھلائی ہوگی اور دیش واسیوں کا اچھا ہوگا انشاءاللہ. یہ ہم کو امید بھی ہے، بھروسہ بھی ہے. لیکن ہم سارے چیزوں سے ہٹ کر آپ لوگوں کو یہ کہیں گے کہ اب ان کی دھندلی اور ان کی یہ ماب لنچنگ، یہ بلاتکاری اور یہ جس طریقے سے یہ لوگ کام انجام دیتے ہیں، اس کے بعد پولیس ان کو پکڑتی ہے یا خود یہ لوگ پولیس کے پاس چلے جاتے ہیں، ملی بھگت ہوتی ہے. یہ چیزوں سے اب پبلک کترا گئی ہے، اس لیے پبلک یہ چیز ماننے کو ان کے خطے تیار نہیں ہے. کیونکہ قانون لاگو ہونا بہت ضروری ہے، قانون بنایا جانا بہت ضروری ہے. ان کو ایسا سزا سے کوئی دیش واسی مطمئن نہیں ہے، نہ مطمئن کوئی نظر آ رہا. کیونکہ یہ گندگی جو پھیلائے ہیں یہ لوگ، یہ بڑھتے جا رہی ہے. اب ایک اسٹیٹ میں کم ہوگی، وہاں پہ تھوڑی سختی بڑھتی جائے گی. ان پاپیوں کو جو اپنے مطلب میں، اپنے ارادوں میں، اپنے سازشوں میں کامیاب ہو گئے، اب ان کو 7 سال نے 14 سال 21 سال بھیجو، ان کو فرق نہیں پڑتا. کیونکہ ادھر بھی موتر پیتے تھے وہ لوگ، ادھر بھی موتر ملے گا. ادھر بھی ٹٹی کھاتے تھے وہ لوگ، ادھر بھی ٹٹی ملے گی.
تو ایسے کو سیدھا انکاؤنٹر کرنا وہ بہتر رہتا. یہ انکاؤنٹر پولیس کرنا چاہیے, پولیس خود یہ قانون لاگو کرنا چاہیے, اس کے اوپر دیش واسیوں کی بھلائی ہوگی. بہرحال میرے عزیز دوستوں, میرے بھائیوں, یہ خبر آپ لوگوں کو دینا بہت ضروری تھا جو سنائی جا رہی ہے, اور ہم ایک انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے ذریعے تاکہ یہ قانون بنایا جائے موب لنچنگ کے لیے, بلاتکاریوں کے لیے, ریپسٹ کے لیے. یہ اس کے اوپر ایک سخت قانون لاگو ہوگا انشاءاللہ, جو سارے اسٹیٹ کو فالو کرنا پڑے گا انشاءاللہ. یا اللہ منظم رہیے, متحد رہیے, اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے, نمازوں کی پابندی کریے, اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. جزاکم اللہ خیر, اللہ حفظکم انشاءاللہ, اللہ اپنے حفظ امان میں رکھے, اللہ اپنی حفاظت میں رکھے. السلام علیکم.